السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹرل اسٹوریز۔ میرے تمام ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں کسی کی زندگی پر مبنی سچی اور پراسرار کہانی۔ یہ کہانی لاہوری گیٹ کے ایک پراسرار مکان کی ہے۔ اس جوڑے کی کہانی جو نئے مکان میں شفٹ ہوا تھا، مگر وہ جگہ تو ہزاروں برس سے کسی اور ہی مخلوق کی آماجگاہ تھی۔ جیسے ہی اس نے کچن کی دہلیز پر قدم رکھا، وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے سلیب پر کوئی عجیب سی چیز پڑی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آگے بڑھی تو بے اختیار خوف کی ایک لہر اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ سلیب پر چولہے کے پاس ایک بڑے سائز کی چمگادڑ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس کچن کی دہلیز تک آئی۔ ایک ہاتھ سینے پر رکھے وہ یک ٹک پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کالی سی وہ بدصورت چمگادڑ آخر آ کہاں سے سکتی ہے؟ کچن کے روشن دان میں جالی لگی ہوئی تھی۔ کچن سے باہر نکل کر ہر طرف کا جائزہ لیا۔ تمام کھڑکیاں اور روشن دان جالیوں سے پر تھے۔ پھر یہ چمگادڑ؟ دماغ میں بہت سے سوالیہ نشان چکرانے لگے۔ نسرین خالہ، نسرین خالہ، وہ چلائی۔ چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ خالہ ہاتھ میں جھاڑن پکڑے بھاگی بھاگی آئی تھی۔ وہ وہاں، وہ دیکھیے۔ اس کے اشارہ کرنے پر خالہ کچن کی طرف بڑھی۔ قریب جا کر جانچتی نظروں سے وہ بغور اسے دیکھتی رہی۔ خالہ قریب نہ جائیں، کہیں یہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ کچن کی دہلیز پر کھڑی ہی ہدایت دے رہی تھی۔ اندر جانے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا بی بی جی، کہہ کے وہ آگے بڑھی۔ ہاتھ بڑھا کر انگلی سے جیسے ہی اس چمگادڑ کو چھوا تو اگلے ہی لمحے وہ چمگادڑ حرکت میں آ گئی اور تیزی سے پھڑ پھڑاتی ہوئی نادیہ کے کندھے کو چھوتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور کندھے کو چھوتے ہی جیسے ہی اس کی جان نکل گئی تھی۔ کچن سے نکل کر وہ چمگادڑ کہاں غائب ہوئی؟ اس بات کی فکر اس وقت کسے تھی؟ ایک زوردار چیخ تھی جو نادیہ کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ خالہ کچن میں اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس نے فوراً احمد کو فون کیا، مگر وہ اپنے پاس کسی کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے فوراً نہ آ سکا۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے خالہ کے ساتھ مل کر گھر کا کونا کونا چھان مارا، مگر وہ چمگادڑ تو یوں غائب ہوئی تھی جیسے سرے سے وہاں آئی ہی نہ ہو۔ آخر چمگادڑ گئی تو گئی کہاں؟ تھک ہار کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ خالہ پاس ہی نیچے کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کہاں دفن ہوئی؟ میں نے تو اسے کچن سے نکلتے ہی دیکھا تھا۔ اس کے بعد کا پتہ نہیں، خالہ نے ہاتھ نچا کر کہا۔ نادیہ کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے یہ گھر کچھ عرصہ بند رہا تھا، اور بند گھروں میں ایسی ویسی چیزیں نکل ہی آتی ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو بی بی جی۔ خالہ کی اس دلیل پر اس نے گھور کر اسے دیکھا، کیونکہ پچھلے 3 دن سے تو وہ خالہ کے ساتھ مل کر اس گھر کو صاف کر کر کے ہلکان ہو گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اب گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ اور چمگادڑ کسی سوالیہ نشان کی طرح ہی تو تھی۔ وہ کہاں سے آئی اور کہاں گئی، یہ معمہ حل نہ ہو سکا۔ انہیں اس مکان میں شفٹ ہوئے 3 دن ہی ہوئے تھے۔ اندرون شہر کے ایک بہتر محلے میں انہیں یہ مکان کافی سستے داموں مل گیا تھا۔ ابھی انہیں اس مکان میں آئے 1 دن ہی ہوا تھا
جب اگلے دن صبح صبح بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی اور پھر دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ ان کے اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد یہ پہلی اجنبی دستک تھی۔ کون؟ نادیہ نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھنا ضروری سمجھا، کیونکہ احمد اس وقت ناشتہ لینے باہر گیا ہوا تھا اور وہ گھر میں اکیلی تھی۔ دروازہ کھولیں بی بی جی، میں ہوں نسرین، ایک شفیق زنانہ آواز آئی۔ اس نے پرسوچ انداز میں بند دروازے کو دیکھا۔ فی الوقت اس کے ذہن میں ایسی کوئی نسرین نامی خاتون نہ آ سکی جسے وہ جانتی ہو۔ دروازہ ایک بار پھر بجایا گیا۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا۔ درمیانی عمر کی ایک عورت نے نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور ساتھ ہی سلام جھاڑا۔ سلام بی بی جی، میرا نام نسرین ہے اور مجھے سب خالہ خالہ کہتے ہیں۔ آپ لوگ شاید یہاں نئے شفٹ ہوئے ہیں۔ آپ سے پہلے جو باجی یہاں رہتی تھی وہ تو مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ میں اس گھر میں صفائی کرتی تھی، بلکہ کپڑے، برتن، سب کچھ۔ محلے داروں سے بھی مجھے پتہ لگا کہ یہ گھر پھر آباد ہو گیا ہے، تو سوچا کہ پوچھ لوں، آپ کو گھر کے کام کاج کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ بیوہ عورت ہوں جی، اور یہاں کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ اس نے ایک ہی سانس میں سارا تعارف کرا ڈالا اور پھر چپ چاپ سنتی رہی، پھر بولی، یہاں اس محلے میں کس گھر میں کام کرتی ہیں آپ؟ یہ جو گلی کی نکڑ پر سبز گیٹ والا گھر ہے نا جی؟ بس باجی فرحت کا، وہاں کام کرتی ہوں جی۔ آپ اپنی تسلی کروا لیں، میں جانتی ہوں آج کل حالات اچھے نہیں ہیں اور انجان بندے پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں بی بی جی۔ آپ، ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ نادیہ شرمندہ سی ہو گئی۔ شاید خالہ نے اس کی جانچتی نظروں کے جواب میں یہ وضاحت پیش کی تھی۔ ٹھیک ہے خالہ، آپ آج دوپہر سے ہی آ جائیے، کہہ کے وہ دروازہ بند کیے اندر آ گئی۔ وہ عورت اسے شریف اور ضرورت مند لگی تھی، مگر دل ہی دل میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ فرحت باجی کی طرف جا کر تصدیق ضرور کر لے گی، کیونکہ آج کل کے دور میں واقعی ہی کسی پر اعتبار کرنا مشکل تھا۔ دوپہر کو خالہ آ گئی اور بڑی دل جمعی سے اس کے ساتھ سارا کام کروایا۔ شام کو وہ اتنا تھک چکی کہ فرحت باجی کے گھر جانے اور ان سے نسرین خالہ کی بابت پوچھنے کا ٹائم ہی نہ ملا، سو اس نے یہ کام اگلے دن پر اٹھا رکھا۔ اگلے دن احمد کے آفس جانے کے چند گھنٹوں بعد چمگادڑ والا واقعہ رونما ہو گیا، جسے لے کر نادیہ خاصی پریشان تھی۔ ویسے خالہ ایک بات بتائیں، یہ گھر کب سے بند پڑا تھا؟ کسی سوچ کے زیر اثر نادیہ اس سے پوچھ بیٹھی۔ کافی عرصے سے بند پڑا تھا، کوئی گاہک ہی نہیں لگتا تھا اس کا۔ محلے والے تو سب جانتے ہی تھے، کیونکہ اپنی ہی روم میں بولتے بولتے وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ نادیہ چونکی۔ کیا مطلب؟ کیا جانتے تھے محلے والے؟ اور آپ اچانک کچھ بتاتے بتاتے رک کیوں گئیں خالہ؟ پتہ نہیں بی بی، آپ ایسی باتوں پر یقین کرتی بھی ہیں یا نہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ چند ثانیوں کے بعد وہ رکی، پھر بولی، بس بی بی جی، یہاں تو کئی لوگ آئے اور کئی گئے۔ آپ سے پہلے جو رابعہ باجی یہاں رہتی تھیں ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا، خدا جھوٹ نہ بلوائے۔ کئی عجیب و غریب واقعات تو میری آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے تھے۔ بتاتے ہوئے خالہ اس کے قریب کھسک آئی۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی، وہ یوں بول رہی تھی جیسے کسی اور کے سن لینے کا خطرہ لاحق ہو۔ نادیہ دہل کر رہ گئی۔ کیا؟ وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں تو کوئی ٹکتا ہی نہیں، بڑے بڑے نقصان اٹھائے ہیں جی لوگوں نے۔
جو یہاں رہ کر گئے ہیں۔ میں نے تو خود اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا تھا۔ رابعہ باجی نے اپنے تینوں بچے گنوا دیے۔ ہائے بیچاری، مجھے تو بڑا ترس آتا تھا ان کی حالت دیکھ کر، نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ یقیناً یہ گھر آپ کو بڑے سستے داموں ملا ہوگا۔ ساری باتیں بتا کر اس نے قیاس آرائی کی۔ ہاں، مگر نادیہ نے گھبرائی آواز میں اتنا ہی کہا تھا کہ خالہ بول اٹھی۔ ہائے بیچاری باجی رابعہ۔ خالہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر سے شروع ہوئی۔ پہلے تو کئی دن گھر کی دیواروں پر خون کے چھینٹے پڑے رہتے، بڑے بڑے عاملوں کو لایا گیا، مگر قسمت میں جو لکھا ہو وہ تو ہو کر رہتا ہے نا۔ ایک رات اچانک ان کے تینوں بچے غائب ہو گئے۔ بڑا بیٹا 10 سال کا تھا، اس کے بعد بیٹی تھی 8 سال کی، اور سب سے چھوٹا بیٹا 5 سال کا تھا۔ ہائے معصوم بچے، آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا راتوں رات تینوں بچے خود بخود گھر سے غائب ہو گئے؟ نادیہ آلتی پالتی مارے صوفے میں دھنس بیٹھی، خوف سے مزید سمٹ کر رہ گئی، ایک ہاتھ سینے پر دھرا تھا۔ ارے ہاں تو اور کیا، صبح اٹھ کر دونوں میاں بیوی نے پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈا، پورا گھر چھان مارا، مگر بچے تو کہیں نہ ملے۔ لیکن گھر کے پچھلے صحن کا نقشہ ہی اور تھا۔ صحن میں ایک ساتھ قطار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ ہائے نہیں، نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ارے آگے تو سنیے بی بی جی۔ رابعہ باجی تو خوف سے وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ ان کے شوہر نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر قبریں کھود ڈالیں۔ ان کے تینوں بچے قبروں میں مردہ حالت میں پڑے تھے۔ اف، کیا قیامت تھی جو ان دونوں پر ٹوٹی تھی۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ خدا ایسا دکھ دشمن کو بھی نہ دے۔ خالہ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا۔ نادیہ کی تو وہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار بے اولاد ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ بس بی بی جی، سنا ہے کوئی ایسا زبردست آسیب ہے یہاں جو کسی کو بسنے ہی نہیں دیتا، اس کے گھر میں اس کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ خدا آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ سکڑی سمٹی بیٹھی نادیہ سانس روکے آنکھیں پھاڑے خالہ کی باتیں سن رہی تھی، اور جب بچوں کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ بچوں کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ او میرے خدایا، تو کیا بچوں کو زندہ سلامت قبر میں گاڑ دیا گیا تھا؟ نادیہ نے بے اختیار ہی کہا۔ ہاں جی، یہ سب یہی خیال کرتے ہیں، اور بچوں کی المناک موت سے ایک دن پہلے میں نے رابعہ باجی کے بیڈ روم میں جو منظر دیکھا، میری تو جان نکل گئی جی۔ کیا دیکھا خالہ آپ نے؟ ایک صبح میں صفائی کرنے باجی کے بیڈ روم میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ عین بستر کے درمیان میں ایک کالا سر کٹا کتا پڑا تھا، اور پورے بیڈ پر تازہ خون پھیلا ہوا تھا۔ میں الٹے قدموں واپس بھاگی۔ رابعہ باجی اس وقت کچن میں تھیں۔ خالہ ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی بجانے کا وہ مخصوص سا اسٹائل احمد کا ہی تھا۔ احمد آ گئے، نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں کھولتی ہوں دروازہ۔ خالہ بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں خالہ، میں کھولتی ہوں، بلکہ ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ مارے خوف کے نادیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ 2 منٹ بھی تنہا بیٹھنا اس کے لیے سہانے روح تھا۔ احمد کے آنے پر نادیہ نے خالہ کو چھٹی دے دی اور خود احمد کے لیے کمرے میں آ گئی۔ احمد، ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی جو یہ گھر خرید لیا۔ پریشانی اور خوف سے اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔
ارے یار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک چمگادڑ کو لے کر تم اتنا سیریس ہو رہی ہو؟ میں بھی بھاگم بھاگ آیا آفس سے کہ پتہ نہیں محترمہ کو کیا ہو گیا ہے۔ کیا زندگی میں کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی تم نے؟ یہ بات نہیں ہے کہ میں نے کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی یا میں چمگادڑ سے ڈر گئی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر چمگادڑ آئی کہاں سے اور پھر غائب کہاں ہو گئی؟ چمگادڑ ہی تھی، کوئی ہاتھی تو نہیں تھا جو کچن میں یا گھر میں داخل نہیں ہو سکتا؟ اور غائب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ارے بھئی اڑ گئی ہوگی ادھر ادھر کہیں۔ تم پڑھی لکھی عورت ہو، دل میں ایسے وہم کیوں پال رہی ہو؟ احمد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے خالہ نسرین کی ساری باتیں اس کے گوش گزار کر دیں۔ یہ خالہ تمہیں حوصلہ دینے کی بجائے تمہیں ڈراتی رہتی ہے کیا؟ عجیب جاہل عورت ہے یہ، وہ غصے سے بولا۔ اور حیرت مجھے اس بات کی ہے کہ تم نے اس ان پڑھ ضعیف الاعتقاد عورت کی باتوں پر یقین کر لیا۔ کمال ہے بھائی۔ یہ بات تو میں مانتی ہوں کہ وہ ان پڑھ عورت ہے، مگر اس نے مجھے بہت بڑا حوصلہ دیا ہے احمد۔ وہ نہ ہوتی تو شاید میں بے ہوش ہوئی پڑی ہوتی۔ خالہ کی موجودگی سے میرا دل کو بڑا حوصلہ ہوا، اور میرا دل کہتا ہے کہ خالہ کی ساری باتیں جھوٹ یا فرضی ہرگز نہیں ہیں۔ بھلا وہ کوئی میری دشمن ہے جو ایسے فرضی واقعات گھڑ گھڑ کر مجھے سنائیں گی؟ کچھ تو ہے ان واقعات کے پس پردہ۔ یار تمہارے منہ سے ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ تم تو ایک ایجوکیٹڈ عورت ہو، اگر کوئی ان پڑھ عورت ایسی باتیں کرتی تو مجھے حیرت نہ ہوتی۔ اس نے بس افسوس سے سر ہلایا۔ اس کائنات پر جنات کے وجود سے تو انکار نہیں ہے نا آپ کو؟ اور ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں یہ گھر اتنا سستا کیوں ملا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس علاقے میں زمین کا کیا ریٹ ہے؟ اور اس حساب سے تو یہ گھر ہمیں کوڑیوں کے دام ملا ہے نا؟ آخر کیوں؟ نادیہ تم کیوں دو مختلف باتوں کو آپس میں ملا رہی ہو؟ تمہیں یاد ہوگا ڈیلر نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ مالک مکان جلد از جلد بیرون ملک شفٹ ہونا چاہتا ہے، اور اس وقت بھی بہت کم تھا۔ وہ جلد از جلد اپنی جائیداد فروخت کرنے کے چکر میں تھا۔ اور پلیز اب یہ سوال مت اٹھانا وہ اتنی جلدی بیرون ملک کیوں جانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ ایک پرسنل معاملہ ہے۔ احمد کی باتوں پر نادیہ نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احمد اپنی ضد کا پکا ہے۔ وہ کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ مگر وہ رات نادیہ پر خاصی بھاری گزری تھی۔ ساری رات وہ سو نہ سکی۔ کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے سر کٹا وہی کالا کتا آ جاتا، اور کبھی وہ بدصورت چمگادڑ۔ تینوں بچوں کو گھر کے پچھلے صحن میں قبریں بنا کر ان میں زندہ گاڑ دینے والی بات اس کے ذہن پر اسکرین پر ساری رات کسی فلم کی طرح چلتی رہی تھی۔ اگلے دن احمد کے دفتر جانے کے بعد وہ خالہ کا انتظار کرنے لگی۔ آج وہ معمول سے کچھ لیٹ ہو گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کے بعد جب اس نے دھوپ لگوانے کے لیے بستر اٹھائے اور چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی، چھت کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اس نے چھت پر پہلا قدم رکھا، خوف و دہشت سے بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ پتھرا کر رہ گئی۔ یہ سب اسے اپنی آنکھوں کا دھوکہ محسوس ہو رہا تھا۔ پوری چھت اس وقت چھوٹے بڑے چمگادڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ بس صورت ہیبت کے بہت سارے چمگادڑ چھت پر اڑتے گرتے پڑتے بڑا ہی ہیبت ناک منظر پیش کر رہے تھے۔ دن کی اس روشنی میں بھی اسے لگا جیسے کوئی وہ رات کے آخری پہر کا ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہے۔ ایک جھٹکے سے وہ الٹے قدموں نیچے بھاگ آئی تھی۔ بستر تو سیڑھیوں پر ہی گر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد خالہ آئی تو وہ ڈرتے ڈرتے دروازے تک گئی۔
شکر ہے خالہ آپ آ گئیں۔ وہ اس سے لپٹ گئی۔ ارے کیا ہوا بی بی، خیریت تو ہے؟ بس خیریت ہی نہیں ہے خالہ، یہ کہہ کر اس نے سارا واقعہ اس کے گوش گزار کیا۔ ہائے میرے خدا! خالہ نے سینے پر ہاتھ مارا۔ بی بی میری بات مانو تو یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ یہ آصف تمہیں یا تمہارے شوہر کو کوئی جانی نقصان پہنچائے۔ وہ جو بہت ہی خوف زدہ تھی، خالہ کی بات سن کر مزید دہل گئی۔ شام کو احمد آفس سے آیا تو نادیہ آج کا تازہ واقعہ ان کو سنانے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے خاموشی سے سارا واقعہ سنا، دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ نادیہ کو وہم ہو چلا ہے اور اب اس کے وہم کا علاج تسلی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر وہ اس بات کا احساس دلاتا کہ وہ مستقبل میں وہم کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے تو ایک نئی بحث کا آغاز ہو جانا تھا، سو اس نے فی الوقت بات بدلنا ہی مناسب سمجھا۔ تم فکر نہ کرو، اللہ خیر کرے گا، تم بس جلدی سے میرے لیے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے، میں جلدی سے نہا کر فریش ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ نادیہ مرے مرے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 15 منٹ بعد وہ واش روم سے باہر نکلا تو ششدر رہ گیا۔ اٹیچ واش روم کی دہلیز پر قدم رکھے وہ ساکت تھا۔ بستر کی چادر جو 15 منٹ پہلے بے داغ تھی، اب اس پر جا بجا تازہ خون کے دھبے تھے۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے آگے بڑھا، خون کے تازہ سرخ قطرے کو شہادت کی انگلی سے چھوا اور چند لمحے بغور دیکھتا رہا۔ یکایک اسے احساس ہوا کہ خون اس کی انگلی کی پور سے بہہ رہا ہے، بالکل اسی جگہ سے جہاں سے اس نے بستر پر موجود خون کو چھوا تھا۔ اس نے کندھے پر پڑے تولیے سے انگلی صاف کی، پھر خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ حیرت سے اپنی انگلی سے بہتے خون کو دیکھتا، کبھی بستر پر موجود خون کے چھینٹوں کو۔ یہ وہم ہرگز نہ تھا۔ اگر یہی بات اسے نادیہ بتاتی تو وہ ہرگز یقین نہ کرتا اور اسے اس کا وہم قرار دے دیتا، مگر اس غیر معمولی نوعیت کے واقعے نے فی الوقت اس کے حواس منجمد کر دیے تھے۔ کھانا تیار ہے احمد، آ جائیں۔ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اپنی ہی روم میں بولتی وہ اندر داخل ہوئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ جب تک خالہ نہ آ جائے آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر آفس نہ جائیے گا۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد نادیہ نے اسے بڑی فکر مندی سے کہا تھا۔ وہ رات دونوں تقریباً جاگتے ہی گزاری تھی۔ فکر نہ کرو، میں تب ہی جاؤں گا جب خالہ آ جائے گی، تمہیں اکیلے چھوڑ کر نہیں جاتا، اس نے تسلی دی۔ اور پلیز کچھ کریں احمد، کوئی اور گھر دیکھیں، ہمیں جلد از جلد اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلے تو آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے، مگر اب تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا نا، اس گھر میں کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اسی وقت بیرون دروازے کی گھنٹی بجی۔ لگتا ہے خالہ آ گئیں، نادیہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہروز اس کا کلیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا دوست بھی تھا۔ آفس میں آ کر چند ضروری کام نپٹانے کے بعد وہ شہروز کے کیبن میں چلا آیا اور سارے واقعات منو ان اس کے گوش گزار کر دیے۔ وہ خاموشی سے سب سنتا رہا، پھر بولا، بات تو خاصی تشویشناک ہے، میں ایک بابا جی کو جانتا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ پھر کب چلیں ان کے پاس؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ جب تم کہو۔ ٹھیک ہے، آج آفس سے واپسی پر چلتے ہیں، وہ جھٹ سے بولا، کیونکہ وہ جلد از جلد ان سے ملنا چاہتا تھا، اور اب تو اسے بھی کافی حد تک یقین ہو چلا تھا
کہ گھر میں کچھ تو ہے۔ اس نے اپنی انگلی کو غور سے دیکھا۔ یہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد خون تو اب رک چکا تھا، مگر ایک بڑا واضح زخم کا نشان وہاں موجود تھا، جو اس کے لیے کسی معمے سے کم نہ تھا۔ احمد کے آفس سے آنے تک اس نے خالہ کو روکے رکھا تھا، کیونکہ تنہا رہنے کا سوچ کر ہی اس کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس دن احمد آفس سے واپس آیا تو اس کے ہمراہ ایک لمبی سفید داڑھی والے بزرگ تھے۔ احمد نے نادیہ کو ایک طرف لے جا کر بابا جی کے بارے میں بتایا تو اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ بابا جی پورے گھر کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ گھر کے تمام افراد، احمد، نادیہ اور حتیٰ کہ خالہ کو بھی گھور گھور کر دیکھتے رہے۔ پھر ہنکارا بھر کے بولے، گھر میں کل کتنے افراد رہائش پذیر ہیں؟ اس دوران وہ ہاتھ میں تسبیح لیے مسلسل کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ 120 بے اختیار خالہ نسرین کے منہ سے نکلا۔ نادیہ اور احمد نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ انہیں خالہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ نادیہ کو خالہ سے اس بے وقوفی کی توقع نہ تھی۔ بابا جی بھی پورے کے پورے خالہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ گڑبڑا کر بولی، معاف کیجیے گا، میں مکان نمبر بتا بیٹھی۔ یہ مکان نمبر 120 ہے۔ اس بودے جواز پر احمد اسے گھور کر رہ گیا۔ سوال گندم جواب چنا۔ خالہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھیں۔ بابا جی نے حسب عادت ہنگارا بھرا، پھر گھر کے در و دیوار کو بغور دیکھتے ہوئے بولے، پورا کنبہ ہے، اچھی خاصی تعداد ہے۔ کیا مطلب بابا جی؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ بابا جی کو لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا اور نادیہ خالہ نسرین کو لیے بیڈ روم میں چلی گئی۔ سمجھا دیں گے، اتنی جلدی کیا ہے؟ لیکن فی الحال اتنا ہی کہیں گے کہ تم اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے اور تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ میاں تمہارا کام ذرا مشکل ہے، مگر ہو جائے گا۔ ذرا دیر لگے گی، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تم کل آنا میرے پاس، ہم تمہیں کچھ تعویذات دیں گے اور ساری تفصیل بھی بتا دیں گے، اور جتنا زیادہ ہو سکے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو بآواز بلند، مصیبتوں سے بچے رہو گے۔ اچھا فی الحال ہمیں اجازت دو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ہاں میاں، ایک بات اور۔ وہ جاتے جاتے رکے، پلٹے، پھر بولے، گھر کے تمام افراد پر کڑی نظر رکھنا۔ یہ آخری بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ ان کی اس بات کا آخر کیا مطلب تھا؟ وہ گھر میں افراد ہی کتنے تھے؟ وہ سخت الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ اگلا دن بڑا عجیب تھا۔ وہ آفس کے بعد فوراً بابا جی کی طرف بھاگا، مگر وہاں پہنچ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ بابا جی آج ہی قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ اس نے اسی وقت شہروز کو کال کر کے یہ اطلاع دی۔ وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس بات نے احمد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اچھے بھلے بابا جی جنہیں وہ کل رات اپنے ساتھ گھر لے گیا تھا، آج اس دنیا میں ہی نہ رہے تھے۔ بہت سے راز وہ اپنے سینے میں لیے دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ انہوں نے آج اسے تعویذ دینے کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں بھی بتائی تھیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ان کے گھر کے افراد پر نظر رکھنے والی بات نے تو اسے خاصا بے چین کر رکھا تھا۔ وہ یقیناً سوچ رہا تھا کہ آج یہ عقدہ بھی کھل جائے گا، مگر اس کی تو نوبت ہی نہ آئی تھی۔ بے حد رنجیدہ سا وہ گھر واپس آ گیا۔ کیا بات ہے؟
خالہ جلدی چلی گئیں کیا آج؟ گھر پر نادیہ کو اکیلا دیکھ کر اس نے استفسار کیا۔ ہاں، ان کو کوئی کام تھا، میں نے بہت روکا مگر وہ بڑی منت سماجت کر رہی تھی۔ اچھا، سب ٹھیک ہے نا گھر میں؟ اس نے مخصوص سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں، اب تک تو ٹھیک ہے، ایک بری خبر ہے۔ کیا؟ بابا جی انتقال کر گئے ہیں۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کل تو وہ حیران رہ گئی۔ امید کی ایک کرن جو بابا جی کی صورت میں سامنے آئی تھی اب وہ ختم ہو گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اللہ خیر کرے گا، وہ مالک ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، احمد نے حسب معمول تسلی دی، مگر نادیہ کی پریشانی میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا۔ اگلے 2 دن خالہ نسرین غائب تھیں۔ وہ دونوں حیران تھے، آخر وہ بغیر اطلاع کیے گئی تو گئی کہاں؟ وہ دونوں خاصے پریشان تھے۔ احمد خوب تسلیاں دینے کے بعد بڑی دیر سے آفس جاتا اور پھر بھاگم بھاگ شام سے پہلے پہلے گھر واپس آ جاتا۔ دن کا وہ حصہ نادیہ اکیلی بڑی اذیت سے گزارتی۔ ہر دم دھڑکا سا لگا رہتا تھا، خوف کے سائے منڈلاتے رہتے، اوپر سے روز کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہوتا، گویا یہ لازم تھا۔ کبھی چھت سے کسی کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آتیں، کبھی کمرے کی کھڑکی سے چمگادڑوں کے پھڑ پھڑانے کی آوازیں، اور یوں لگتا جیسے بہت سے چمگادڑ کمرے کی کھڑکیوں سے اندھا دھند ٹکریں مار رہے ہیں۔ کبھی پچھلے صحن سے بہت سی عورتوں کے کہکے سنائی دیتے۔ زرد چہرہ لیے وہ خوف سے کانپتی رہتی، اور ہر رات ان کے بیڈ پر خون کے چھینٹے پڑنا تو معمول کی بات ہو گئی تھی۔ دونوں کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ تیسرے دن اس کے اعصاب جواب دے گئے، برداشت کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ اسے یاد آیا، خالہ نے بتایا تھا کہ وہ گلی کے نکڑ پر فرحت باجی کے گھر میں بھی کام کرتی ہے۔ گھر میں ہونے والے پراسرار واقعات میں پھنس کر دماغ ایسا معوف ہوا تھا کہ وہ اب تک ان کے گھر بھی نہ جا سکی تھی۔ تیسرے دن احمد کے آفس جاتے ہی وہ نکل کھڑی ہوئی۔ فرحت باجی کو اپنا تعارف کرانے کے بعد اس نے نسرین خالہ کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے بولی، میں تو ہمیشہ سے ہی سارے کام خود کرتی ہوں، آج تک کوئی کام والی نہیں لگوائی۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی۔ تو کیا آپ کسی خالہ نسرین کو نہیں جانتی؟ نہیں تو، میں نے تو کبھی یہ نام نہیں سنا۔ اس محل میں جو 2-3 عورتیں مختلف گھروں میں کام کرتی ہیں ان کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور مجھے تو اس محلے میں رہتے ہوئے 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ فرحت باجی کی باتیں سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر نسرین خالہ کون تھیں؟ کہاں سے آئیں اور کہاں گئیں؟ وہ حیرت زدہ خوف میں ڈوبی گھر واپس آئی۔ اس وقت وہ اتنی حواس باختہ تھی کہ بیرونی دروازہ لاک کرنا یاد ہی نہ رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے، اسے یوں لگا وہ پتھر کی ہو گئی ہے۔ لاؤنج میں صوفے پر خالہ نسرین براجمان تھیں۔ وہ حیران تھیں۔ اول تو خالہ نے کبھی اتنی جرأت ہی نہیں کی تھی کہ صوفے پر اتنے اہتمام سے براجمان ہو۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا تھا کہ خالہ اندر کیسے آئی، جبکہ وہ بیرونی دروازہ لاک کر کے فرحت باجی کے گھر گئی تھی۔ خالہ، آپ اندر کیسے آ گئیں؟ بہت ہی مشکل سے بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ جواباً خالہ نے عجیب سے انداز میں زوردار کہکا لگایا۔ یہ ایک غیر انسانی کہکا تھا۔ نادیہ کا دل بند ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خالہ کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں پھیل کر کانوں تک کھنچ گئیں
اور نچلا جبڑا کھل کر یوں لٹک گیا جیسے فالج زدہ ہو۔ نادیہ مارے خوف کے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ یہ مناظر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ یہ گھر ہمارا ہے، ہم نے تمہیں بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ چلی جاؤ، یہاں سے چلی جاؤ اپنے شوہر کو لے کر، چھوڑ دو یہ مکان، مگر تم لوگ نہیں سمجھے اور چلے تھے ہمیں یہاں سے نکلوانے۔ کہاں گیا وہ تمہارا بابا؟ اس کی بھی چھٹی کرا دی ہم نے۔ جو بھی ہمارے راستے میں آیا زندہ نہ بچ سکا۔ شکل کے ساتھ ساتھ خالہ کی آواز بھی بدل گئی تھی۔ نادیہ آنکھیں پھاڑے دیکھ اور سن رہی تھی۔ اسے سب کسی ڈراؤنے خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ اچانک گھر کے پچھلے حصے سے شور کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر یکا یک ایک بہت سی خوفناک شکلوں والی عورتیں اور عجیب و غریب ہیبت والے بچے دھڑا دھڑ پچھلے صحن سے لاؤنج میں داخل ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا لاؤنج اس غیر انسانی مخلوق سے بھر گیا۔ پچھلے صحن سے مسلسل عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہاں ابھی بھی بہت سے لوگ موجود ہوں۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ فق چہرہ لیے وہ بامشکل دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچا پائی تھی۔ وہ عورت جس نے خالہ نسرین کے نام سے انسانی روپ دھار رکھا تھا، اچانک نادیہ کے بہت قریب آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ نادیہ کو چھوتی، وہ چکرا کر گری اور خوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ بہت دیر سے اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ بار بار کام سے توجہ بھٹک جاتی۔ شہروز نے اس کی بڑھتی ہوئی بے چینی نوٹ کی تو بول اٹھا، خیریت تو ہے یار؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں، نہیں، پتہ نہیں نادیہ اکیلی گھر میں کس حال میں ہوگی۔ خالہ بھی نہیں آ رہی آج کل۔ تمہارا تو ذہن گھر میں ہی اٹکا رہتا ہے یار، کال کر لو گھر۔ شہروز کے کہنے پر اس نے گھر کال کی، مگر نادیہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے بار بار کال کی، مگر جواب نہ ہی تھا۔ اب اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ تم ایسا کرو، گھر کا ایک چکر لگاؤ، تب تک میں کام سنبھال لوں گا۔ شہروز کی تسلی پا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر وہ بڑا حیران ہوا۔ بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نادیہ اتنی لاپرواہ تو ہرگز نہ تھی کہ باہر کا دروازہ ہی کھلا چھوڑ دیتی۔ اسے انہونی کا احساس ہوا تو وہ کھلا گیٹ پا کر اندر داخل ہوا۔ اندر سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں نے اسے تیز تیز چلنے پر مجبور کر دیا۔ دروازہ کھول کر وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، مگر پھر نادیہ کو اس غیر انسانی مخلوق کے ہاتھوں میں دیکھتے ہی اس نے ہوش کے ناخن لیے۔ اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی تو اسے بابا جی کی بات یاد آئی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے بآواز بلند قرآنی آیات کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جو آیات اسے زبانی یاد تھیں وہ پڑھتا رہا۔ جب اسے کمرے میں خاموشی اور تنہائی کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ نادیہ ایک کونے میں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھا، اسے اٹھا کر باہر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں ڈال کر اس نے گاڑی فل اسپیڈ میں ہسپتال کی طرف بڑھا دی۔ ڈاکٹروں کی انتھک کوششوں سے نادیہ کو بچا لیا گیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ نادیہ کو گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر اسے ہسپتال لانے میں کچھ دیر ہو جاتی تو اسے بچانا ممکن نہ ہوتا۔ یہ عقدہ بھی کھل ہی چکا تھا کہ بابا جی نے گھر کے افراد پر نظر رکھنے کو کیوں کہا تھا۔ اس سارے واقعے کو احمر نے میڈیا اور پریس سے کیسے بچایا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ آج اس واقعے کو کئی برس بیت چکے ہیں۔ نادیہ کے صحت یاب ہونے کے بعد
ان دونوں نے غلطی سے بھی اس آسیب زدہ مکان میں قدم نہ رکھا اور دوسرا مکان کرائے پر لے کر رہنے لگے۔ مگر اتنے سال گزر جانے کے بعد آج بھی اندرون لاہوری گیٹ لاہور کے اس محلے میں آج بھی وہ مکان بڑی ہیبت سے کھڑا ہے، ویران اور خالی۔ شام کے بعد لوگ اس مکان کے آگے سے گزرنے سے بھی خوف کھاتے ہیں۔